السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف جمعہ کی دعا ہے بلکہ یہ شب بارات کی بھی دعا ہے۔ تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں، کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہو جائے۔ تو چلے دعا کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا، اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کی رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے، اس آنے والی بابرکت رات کے صدقے، اس آنے والی رات کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر لگی گندگی، جمی ہوئی میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں، جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو ہمیں تیری یاد دلاتے رہے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، اور ہمارے نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکے اور سب کے برابر ہو جائے۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے ہمارے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا،
ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے ہم کو دیکھنا اور ہم سب کو ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت اور تندرستی والی، کامیابیوں کامرانی والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات سے، بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنا حفاظت و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقت سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور ہر برے فیصلے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائے۔ اے میرے مالک، ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اللہ پاک، ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں، ہمارے قرض کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، تنگ دستیوں کی تنگ دستی دور فرما دے، محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے رشتوں اور شادیوں میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، ان کو دور فرما دے اور نیک سبب فرما کہ سب اپنے گھر والے ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دلہن بن کر اور پیاری لگتی ہیں۔ اے اللہ پاک، ہر بچی دلہن بنے اور ان کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ شادی شدہ ہیں، ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق، پیار اور محبت عطا کر ان کے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ، جو بھی اولاد ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے؟ میرے مولا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے سے مانگتے ہیں۔ ہمیں بہترین اولاد عطا فرما اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے، ان سب کو نیک بنانا، ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کی شخصیت پہ موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ اے اللہ پاک، ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک، مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ، موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ، خبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمیں خبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا،
ہماری خبروں کو روشن کر دینا، ہماری خبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگا دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا۔ ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ہیں بشمول میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجتوں کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولیوں کو بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میری دل سے دعا ہے کہ جو اس دعا کو شیئر کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔